السلام علیکم محب وطن پاکستانیوں۔ کبھی کبھی میری سوچ سے یہ بات جو ہے بہت ہی بالاتر ہو جاتی ہے کہ آخر فوج کی ایسی کون سی مجبوری رہی ہوگی جو انہوں نے اپنی 75 سال کی عزت اس کرپٹ ٹولے کے ہاتھوں سر عام سر بازار نیلام کر دی اور پاکستانی عوام کا اعتماد ہی کھو بیٹھی۔ آخر وہ کون سے ایسے راز ہیں، کون سی ایسی مجبوری ہیں جن کی وجہ سے ہماری پیاری فوج جو ہے وہ اس نانی اماں جو کہ 420 ہے اس کے ہاتھوں شکست کھا گئی۔ میں آپ کو ماضی کے جرونگوں میں لے کر چلتی ہوں۔ مریم نواز نے بی بی سی کو 2020 میں ایک انٹرویو دیا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ میں فوج کے ساتھ مذاکرات تب شروع کروں گی جب فوج عمران خان کو گھر بھیج دے گی تو جنرل نانی کے مطالبات پورے کیے گئے اور عوام کی خواہشات کی جگہ جنرل رانی کی خواہشات کو توقیر دی گئی، اور اب عوام سے بھی وہی جنگ شروع ہو چکی ہے، صرف اور صرف جنرل نانی کے لیے۔ اصل میں کمپنی کا پہلا منصوبہ یہ تھا کہ عمران خان کو کورٹ مارشل کی دھمکی دے کر اور ڈرا کر پاکستان چھوڑنے پر مجبور کیا جائے گا اور شاہ محمود قریشی کو پارٹی کی صدارت دے دی جائے گی اور ایک محلول پارلیمنٹ بنائی جائے تاکہ ڈی فیکٹو مارشل لا میں 5 سال کی توسیع کی جائے۔ یہ منصوبہ بری طرح ناکام ہوا جب عمران خان نے ملک سے جانے سے انکار کر دیا، اور دوسرا پلان اس طرح ناکام ہوا کہ یہ جو بھی عمران خان کے خلاف کرتے، عمران خان اگلے دن یوٹیوب اور سپیس پر آ کر اپنی عوام کو تمام حقائق سے آگاہ کرتا۔ یہ لوگ آج بھی پاکستان کو 1990 اور 1970 کا پاکستان سمجھ رہے تھے، لیکن اب پاکستان بہت آگے نکل چکا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ بھی بنتا ہے کہ یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہے، یہ 2019 سے یہی اراغ جو ہے الاپ رہے ہیں کہ ہم غیر جانبدار ہیں۔ اس کے بعد دوسرا ڈی جی آئی ایس پی آر آتا ہے اور وہ بھی فروری میں یہی کہتا ہے کہ میں غیر جانبدار ہوں، اور یہی اب یہ اراغ جو ہے وہ الاپ رہے ہیں۔ تو محب وطن پاکستانیوں، اس بات کے پیچھے اب ہمیں نہیں لگنا۔ یہ جو انہوں نے 9 مئی کا ڈرامہ رچایا ہوا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر سی سی ٹی وی کیمرے موجود نہیں تھے؟ ان کیمروں پر ایک ایک چیز ریکارڈ ہوئی ہوگی، پہلے شخص کے اندر داخل ہونے سے آخری بندے جانے تک۔ فوج کے پاس وہ تمام ثبوت موجود ہیں، لیکن وہ ثبوت کیسے دکھائیں کیونکہ وہ ثبوت تو انہوں نے خود ہی بنائے ہیں۔ کور کمانڈر ہاؤس میں جب آگ لگتی ہے تو مظاہرین تو باہر تھے اور آگ اندر سے لگی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر کمپنی کے پاس ثبوت موجود ہوتے تو یہ ٹی وی چینلز والوں کو نہ دیتے؟ یہ 1 منٹ سے پہلے عمران خان کی دھجیاں اڑا دیتے۔ نہ کوئی ثبوت ہے کیونکہ جب جرم ہوا ہی نہیں تو ثبوت کہاں سے لائیں؟ اصل میں 9 مئی کے واقعے کے 70 دن بعد تک کسی مقدمے کا چالان پیش نہ ہونا، منظم سازش کے ثبوت نہ آنا اور کسی سی سی ٹی وی ویڈیو کو ثبوت کا سامنے نہ آنا خود اس بات کی گواہی ہے کہ سویلین عدالتوں میں ٹرائل سے اسی لیے بھاگا جا رہا ہے کیونکہ شواہد موجود ہی نہیں۔ 70 دن بعد بھی ملٹری ٹرائل میں کوئی ثبوت نہیں آیا، گواہی کون دے گا؟ ان کا کام ایک ہی تھا کہ عمران خان کو غیر قانونی طریقے سے اغوا کے بعد جب عوام فوجی نوجوانوں پر مشتعل ہوں گی تو اس کے بعد ہم تحریک انصاف کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن کریں گے۔ لیکن میں ایک بات جو ہے وہ آج اپنی فوج سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ افسوس پاکستانی فوج کے 7 لاکھ نوجوانوں میں کوئی بھی ایسا شخص موجود نہیں جو کہ اس ٹائم پر جب ضلع شاہ پر اور پاکستان کی معصوم خواتین پر ظلم ہو رہا تھا وہ اس بے حرمتی کو آگے روکتے۔ لیکن دوسری طرف آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی اہم خبر شیئر کرنی ہے کہ 9 مئی کے دن جو کور کمانڈر لاہور سلمان غنی تھے ان کا کورٹ مارشل کر دیا گیا ہے۔ سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ حافظ کا اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ کور کمانڈر کوئٹہ
آصف غفور ہے، جس کے خلاف کمپنی کے لیے جو ہے وہ پوری طرح ایک نیا محاذ تیار کر لیا گیا ہے۔ اور آپ کو یہ سن کر آج شاید کچھ شرم بھی محسوس ہوگی کہ انوش مشہود کا یہ کہنا ہے کہ جنسی زیادتی کے جتنے بھی واقعات جو ہیں وہ پاکستان میں پیش آ رہے ہیں، یہ ان بچیوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو گھروں سے باہر آزادانہ گھومتی پھرتی ہیں۔ اگر عمران خان کی حکومت میں کسی پولیس افسر نے یہ بیان دیا ہوتا تو یہ فراڈیا اور لبرل گینگ جو ہے عمران خان کے خلاف ایسے سٹیکر چلاتا اور وومن کارڈ کھیلتا اور ان سے استعفے طلب کرتا۔ اب کون ان کے خلاف جو ہے وہ آواز بلند کرے گا؟ کچھ سوال ایسے ہیں جو میرے ذہن میں آ کر رک جاتے ہیں۔ مجھے آج بھی سمجھ نہیں آتی کہ اے پی ایس سانحے میں تقریباً 160 معصوم نوجوانوں کا قتل ہوا۔ پاکستان کا 9/11 نہیں بلکہ کور کمانڈر ہاؤس کو جلانا کیسے ہے؟ جب 160 معصوم بچوں کی جانیں گئی تب تو اس طرح کا کوئی بھی عمل نہیں کیا گیا۔ کیا ایک فوجی افسر کی بے جان رہائش کی وقت 160 معصوم شہریوں کی جانوں سے بڑھ کر ہے؟ اور طالبان دہشت گرد احسان اللہ احسان کہتا ہے کہ کس نے اسے وہاں سے بھاگنے دیا؟ محب وطن پاکستانیوں، سوچنا پڑے گا، کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ اب ہر قیمت پر عمران خان کو گرانا چاہتی ہے۔ اسی لیے تو اس کرپٹ ٹولے کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا تھا، کیونکہ مقصد عمران خان کے ساتھ مل کر نہیں بلکہ عمران خان کو گرانا تھا۔ لیکن اب یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ فیصلہ ساز جو ہیں انہوں نے اب اس سوال پر پھر سے غور کر دیا ہے، کیونکہ فوج میں بغاوت شروع ہو چکی ہے۔ جو کچھ اس ٹائم پر عاصم منیر کر رہا ہے، فوج اس سے بالکل بھی خوش نہیں ہے۔ اسی لیے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے گی، کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور آپشن ہے ہی نہیں۔ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر عوام میں غصہ آ گیا تو جس طرح عوام عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے، اگر ہر بندہ اپنے ووٹ کی حفاظت کرے گا جس دن الیکشن ہوگا تو محب وطن پاکستانیوں یہ کس حد تک دھاندلی کر لیں گے۔ اگر ہم آج ایک آواز ہو کر اپنے ووٹ کی حفاظت کریں، اس دن صرف پولنگ سٹیشن میں کھڑے رہیں تو اس ایک دن کی قیمت جو ہے وہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ آزادی کی صورت میں جشن منائیں گی۔ اس ٹائم پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اقتدار کے جاتے ہی وہی سلوک ہوگا جیسا پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا تھا، بس انداز اور طریقہ کار جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا۔ جو کام ان سے لیا جانا تھا اس کی قیمت کرپشن میں معافیوں کی صورت میں پہلے ہی ادا کر دی گئی ہے۔ اس وقت تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے ایک صفحے پر ہیں، جبکہ پارٹی جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بھی ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے کچرے دان میں پھینک دیا جائے اور من پسند نگران وزیراعظم کے ساتھ الیکشن کے التوا کی کوشش میں پوری طرح نئی اسٹریٹجی بنا دی گئی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ اچانک سے صحافیوں کا رویہ بدل جاتا ہے۔ رویہ بدلنا زمینی کارروائیوں اور اس میں مزید ہچکچاہٹ پیدا کرتا ہے۔ موجودہ سیاسی قوتوں کو ایک ساتھ جو ہے وہ دیکھنے کا عمل اب بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف کمپنی جو ہے وہ نئی چال چل رہی ہے۔ اسی لیے تو کے پی کے میں سابق وزیر اعلیٰ محمود خان جو ہیں اس کے سارے کرتوت ہم لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ عمران خان نے اس پر بھروسہ کر کے جو ہے وہ خود ہی ہتا کھائی۔ ایسے لوگ نمک حرام ہیں۔ جب ان کو موقع ملتا ہے تو فواد چودھری جیسے لوگ جو ہیں وہ پارٹی کے ساتھ اسی طرح مخبری کرتے ہیں۔ اب بند کمروں میں یہ جو بھی پلان بنائیں، عمران خان ان کو چھوڑنے والا نہیں۔ اور دوسری خبر جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ عمران خان جب جی اے ٹی کے سامنے پیش ہوئے تھے تو وہاں پر
عاصم منیر کی کمپنی خفیہ کیمرے اور مائکس لگا کر بیٹھی تھی۔ عمران خان سے سخت ترین سوالات کیے گئے۔ کمپنی یہی چاہتی تھی کہ عمران خان بے بس ہو اور کسی بھی سوال کے جواب نہ دیں اور اس کے بعد ہم سوشل میڈیا پر یہ والی ویڈیو چلا دیں۔ لیکن عمران خان تو شیر کا بچہ ہے۔ عمران خان نے GIT کو وہ کرارے جواب دیے کہ ان کو وہاں پر نانی یاد آ گئی۔ عمران خان نے GIT کو دھمکیاں لگانا شروع کر دی اور اب وہی ویڈیو بند کمروں میں سنی جاتی ہیں کہ اب ہمارے ساتھ آگے کیا ہوگا۔ اسی لیے تو وہ ویڈیو اپلوڈ ہی نہیں کی اور اسی ٹائم پر ڈیلیٹ کر دی گئی، کیونکہ ان کا مقصد پورا ہونے کے پہلے ہی عمران خان نے ان کی تمام CDs جو ہیں ان کو جلا کر رکھ دیا گیا ہے۔ عمران خان جو ہے اس کو گرانا چاہتے تھے، لیکن عمران خان جو ہیں وہ بھی ان کے باپ ہیں۔ نواز شریف جو ہے وہ 3 دفعہ کل ملا کر 9 سال وزیر اعظم رہے۔ ان تمام ادوار میں پاکستان پر بیرونی قرضے جو ہے وہ جان بوجھ کر چڑھائے گئے۔ ملک کو ہمیشہ کے لیے زر مبادلہ کے بحران میں دھکیل دیا گیا۔ تعلیم، زراعت، صنعتی ترقی کو نظر انداز کیا گیا اور اب یہ کہتے ہیں کہ ملک کا نقشہ بدل دیں گے، یعنی مزید قرضے لے کر ملک کو مزید دلدل میں گھسیٹنے جا رہے ہیں۔ اور یہ بھائی جو ہیں یہ چاہتے ہی یہی ہیں۔ کمپنی جو ہے وہ اب عمران خان کو ڈرا نہیں سکی اور دوسری طرف انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی پوری طرح اس معاملے میں انوالو ہو چکی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر یہ بندہ رہتا ہے عاصم منیر اور اس کی کمپنی، تو اس کے بعد جو ہے وہ پوری طرح پاکستان جو ہے وہ ہاتھ سے نکل جائے گا اور پاکستان میں جنگا ہانی شروع ہو جائے گی۔ ماڈل ٹاؤن جو ہے اس میں یہ باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ گزشتہ روز جو ہے وہ زرداری اور شہباز شریف کی ملاقات ہوئی۔ ان دونوں سیاستدانوں نے جو ہے وہ نگران وزیر اعظم کے حوالے سے فیصلہ کیا، لیکن دوسری طرف عاصم منیر جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا۔ عاصم منیر یہ چاہتا ہے کہ وہ بندہ اپنی مرضی کا لائے اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ دراڑ جو ہے وہ پوری طرح پڑنا شروع ہو چکی ہے۔ زرداری عاصم منیر کی ساری کھیل جو ہے وہ سمجھ چکا ہے، اسی لیے تو وہ باغا ماڈل ٹاؤن پہنچا اور شہباز شریف سے خفیہ ملاقات کی اور اسے کہا کہ ہم جو عمران خان کے خلاف اکٹھے ہوئے تھے، اب وہ وقت بہت قریب ہے کہ ہمیں بھی جس طرح ان لوگوں نے عمران خان کو استعمال کیا ہے اور ٹشو پیپر کی طرح پھینک دیا ہے، اب یہ ہمارے ساتھ بھی ہونے والا ہے، کیونکہ نگران وزیر اعظم جو ہے وہ عاصم منیر کی مرضی کا آئے گا، کیونکہ یہ دونوں جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ نگران وزیر اعظم ان کی مرضی کا آئے اور یہ کسی بھی طریقے سے عاصم منیر کے چنگل سے نکل جائیں۔ لیکن وہ تو ان کا باپ ہے، وہ ان کو پھر سے استعمال کرے گا، ٹشو کی ٹوکری میں پھینکے گا، اور اس نے ان کو دھمکی بھی دی ہے کہ اگر تم لوگوں نے زیادہ پرپزرے نکالے تو نیب کیسز جو ہے وہ دوبارہ بھی کھول سکتی ہے، اور تم لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر عمران خان دوبارہ آ گیا تو تم لوگوں نے جو کرپشن کی ہے اور جس طرح نیب نے تم لوگوں کو فائدے دیے ہیں وہ بند کیسز دوبارہ سے کھل سکتے ہیں۔ اسی لیے اپنی زبانیں سیلو، جس طرح میں تم لوگوں کے ساتھ چل رہا ہوں مجھے چلنے دو، کیونکہ اب فیصلے تم لوگوں نے نہیں کرنے۔ اگر تم لوگوں نے فیصلے کرنے ہوتے تو میں تم لوگوں کو اس حکومت میں کیوں لے کر آتا۔ اسی لیے ان سب کو شٹ اپ کال پوری طرح دے دی گئی ہے۔